ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیروں کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ عالی جناب 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا کہ حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اس کو 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب مکہ اور مدینہ کسی گناہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر نے کہا کہ ہم گناہگار نہیں ہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن دکھائی کچھ نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارے ہیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا کہ ہٹو جلدی سے، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور وہ خود گدھے کے اوپر سوار ہو گیا۔ دکھائی تو اسے کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو لے آیا اور زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، واہ واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اس لیے صرف اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی اور گدھے کو چھونے لگی، کوئی چومنے لگا اور کسی نے تو اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہی حال کچھ ہمارے معاشرے کا بھی ہے، ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کا بھی ہے کہ کچھ جعلساز اور مکاروں کی وجہ سے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور ہم اس طرح کے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور ان کو پیر اور بڑے بڑے علامہ کا لقب بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اسی لیے برائے مہربانی ذرا غور کیجئے گا، ان جال ساز اور مکار لوگوں سے بچے رہیے اور اپنے پیسوں کو بھی بچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔